كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21واں دن 21 محرم الحرام. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی تجویز. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود کو بھی پہنچ گئی جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا. بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو خوب اچھی طرح واضح کیا جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا. اب والد، قوم اور بادشاہ وقت نے مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی اور بادشاہ کے مشورے پر قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی جس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگیں. جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا، مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کا مقلوں کی تدبیریں کہاں چل سکتی تھیں. اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. آگ شعلوں اور انگاروں کے باوجود اسی وقت ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح و سالم رہے. اس قدرت خداوندی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین، نابلس اور مصر وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے. اس دوران دین کی دعوت کا بھی فریضہ انجام دیتے رہے. نمبر 2 اللہ کی قدرت. موتی کی پیدائش. موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیپ کے اندر بنتا ہے. جب سیپ کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے. آخر سمندر کی گہری تہوں میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ سیپ کے اندر موتی کا پیدا کرنا اللہ تعالی کی زبردست قدرت ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں ہدیہ قبول کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. ذکر کرنے والا زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں ایمان والوں کو تکلیف دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. نمبر 7 دنیا کے بارے میں استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالی اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی فریاد. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے
پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زکام کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مرزن جوش کو سونگھا کرو کیونکہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ نوٹ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی ہے، اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہہ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے پر چلو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔